آج جمادی الثانیہ کی 10 تاریخ ہے 1432 اور مئی کی 14 تاریخ ہے 2011، اور آج ہم اسی آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے جس کی تلاوت گزشتہ ہفتے کی تھی، آیت نمبر 159 آیت نمبر 159۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين، صدق الله العلي العظيم۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اے ہمارے حبیب، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ تم ان کے لیے نرم ہو، ورنہ اگر تم سخت مزاج ہوتے یا سخت دل ہوتے تو لوگ تمہارے پاس سے چلے جاتے، بھاگ جاتے، لہذا تم ان کی غلطیوں سے درگزر کیا کرو اور ان کے لیے مغفرت طلب کیا کرو، اور معاملات میں ان سے مشورہ کر لیا کرو، پھر جب فیصلہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو کہ اللہ بھروسہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یہ آیہ کریمہ جس پر ہم گزشتہ ہفتے بھی گفتگو کر چکے ہیں اور اس سے پہلے بھی، اس میں بہت سے معانی و مفاہیم ہیں اور بہت سے ایسے مضامین ہیں جن پر گفتگو کی ضرورت ہے۔ اس ہفتے ہم آیہ کریمہ کے جس حصے پر بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اس لیے کہ اس سے پہلے اس سے قبل کے جو مفاہیم ہیں اور آیت کے جو ٹکڑے اور حصے ہیں اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ قرآن مجید کی بلاغت بہت ہی عظیم ہے اور اس کے مفاہیم ہر آیت کے بہت ہی وسیع ہیں اور بہت دقیق ہوتے ہیں۔ ہر آیت کا ہر جملہ اور ہر جملے کا ہر حصہ اور ہر حصے کا ہر لفظ اس قابل ہے کہ انسان اس پر تفصیل سے گفتگو کرے، لیکن ظاہر ہے ہماری اس کوشش کے باوجود کہ ہم جلد سے جلد زیادہ سے زیادہ آیتوں پر گفتگو کر سکیں، ارادہ یہی کرتے ہیں، لیکن جب بات شروع ہوتی ہے تو اختصار کو مد نظر رکھنے کے باوجود کچھ ایسے اہم مسائل ہوتے ہیں اور ایسے اہم نکات ہوتے ہیں کہ جن کی جانب اشارہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی سورہ مبارک آل عمران کی ان آیتوں میں اسی واقعے کا تذکرہ ہو رہا ہے، احد کا واقعہ، اور احد میں جو کچھ ہوا اسی کے تعلق سے بہت سی باتیں قرآن نے بیان کی۔ اس جگہ احد میں فرار کرنے کے بعد جو لوگ واپس آئے ان سے پیغمبر کس انداز سے معاملہ کریں، پیغمبر کا برتاؤ ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اس پر اس آیت میں گفتگو ہو رہی ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پیغمبر اسلام اللہ کی رحمت ہے یہ کہ وہ دوسروں کے لیے نرم ہیں، اور آپ کا انداز، آپ کا سلوک، آپ کا اخلاق انتہائی دل جوئی پر مبنی ہے دوسروں کی،
اور کتنی ہی غلطیاں کیوں نہ کر لیں، چاہے ان کے قریبی ساتھی اور ظاہر قریبی ساتھی اور اصحاب بھی وہ غلطیاں کرتے ہیں تو وہ نظر انداز کرتے ہیں، دشمنوں کی باتیں تو نظر انداز کرتے ہی ہیں، دوستوں کی بھی کرتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور پھر ہم نے اس پر بھی گفتگو کی کہ اللہ نے کس انداز سے اپنے طرف سے معافی کا اعلان کرنے کے بعد پھر پیغمبر سے کہا کہ تم بھی معاف کر دو ان کو اور پھر ان کے لیے استغفار کرو۔ یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں، اب آتا ہے مسئلہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی ان سے آپ مشورہ بھی کیا کریں۔ آج کی گفتگو کا بڑا حصہ اسی آیت پر ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس آیت کو مکمل بھی کریں گے، یعنی اس آیت کو یہیں سے ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ اس مضمون کی اہمیت اس لیے ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی آپ ان سے مشورہ کریں۔ اس پر اہل سنت کے اکثر مفسرین نے بڑی بحث کی ہے اور اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ پیغمبر اسلام کو یہ حکم دے کر کہ تم امر میں، معاملات میں اصحاب سے مشورہ کیا کرو، امت کے لیے ایک اصول سیٹ کر دیا کہ اب امت بھی مشورہ کیا کرے، چنانچہ اس سے اس شورا کے لیے جواز پیش کرنے کی کوشش کی ہے جو حضرت عمر نے قائم کی تھی، وہ کمیٹی، ہم اس پر گفتگو ابھی کریں گے۔ تو چونکہ بہت اصرار کیا ہے اکثر مفسرین نے، لہٰذا ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ تھوڑا سا ہم اس پر بالکل ہی حق پسندی کے ساتھ گفتگو کریں اور دیکھیں کہ واقعی قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی آپ ان سے مشورہ کریں۔ اس میں بہت سے پہلو آتے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم اس مضمون کی طرف جائیں جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا کہ خلافت کے معاملے میں شورا کی حقیقت کیا ہے، اس پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے۔ پہلے اور جو دوسرے پہلو ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ میں ہم اس پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکم کون دے رہا ہے اور یہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ حکم اللہ دے رہا ہے، حکم ہے پیغمبر اسلام کو۔ وَشَاوِرْهُمْ، ان سے، جن سے مشورہ کیا جا رہا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ وہ اصحاب ہیں۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیغمبر اسلام کو مشورے کی ضرورت ہے کوئی فیصلہ کرنے کے لیے؟ اگر پیغمبر اسلام کو مشورے کی ضرورت ہے تو یہ مشورہ کن چیزوں میں ہے اور مشورے کی پیغمبر کو ضرورت ہی کیوں ہے؟ یہ تمام سوالات اس میں آتے ہیں۔ یہ تو پہلا ایشو ہے جو ہم شاورہم فی الامر کے تحت جس پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی بھی شخص اس سے اختلاف کرے گا کہ پیغمبر اسلام چونکہ پیغمبر ہیں اور نبی ہیں، وما محمد الا رسول، آپ اسی سورہ کی آیت نمبر 144 میں 144 میں پڑھ کر آئے ہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد کچھ نہیں علاوہ رسول کے۔ یعنی کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ پیغمبر اسلام بعض معاملات میں جو دنیاوی معاملات ہیں اس میں مشورہ کرتے تھے، شریعت کے معاملے میں نہیں، اس لیے کہ شریعت کے معاملے میں تو مشورہ ہو ہی نہیں سکتا۔ شریعت حکم خدا کا نام ہے اور شریعت سیرت پیغمبر کا نام ہے، یعنی جو پیغمبر کریں بس وہی شریعت ہے۔ اور اس کے لیے سب سے بڑی دلیل خود قرآن مجید ہے، سورہ نجم کی آیت نمبر 4 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی پہ ہمیشہ وحی آتی ہے اور وہ وہی بات کرتے ہیں جو وحی کہتی ہے۔ تو پیغمبر اسلام کی گفتگو، ان کی سیرت، ان کی رفتار، ان کی گفتار پابند ہے وحی کی، جو وحی آتی ہے وہ کرتے ہیں۔ کب؟ ہمیشہ۔ وَمَا يَنطِقُ، بولتے ہی نہیں۔ اب اس میں یہاں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ صرف شریعت کے معاملے میں نہیں بولتے، نہیں، کسی معاملے میں نہیں بولتے،
اور جب بولتے ہیں تو وہی بولنا شریعت بن جاتی ہے، اسی کو شریعت کہتے ہیں۔ تو یہ طے شدہ ہے کہ پیغمبر اسلام پر وحی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ طے شدہ ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ کوشش کی ہے کہ پیغمبر اسلامی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں، ایک ان کی ریگولر جو زندگی تھی وہ، اور ایک وہ زندگی جو وحی سے مربوط تھی۔ ایسا نہیں ہے، وما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا اسم گرامی لے کر خاص طور پر اس لیے کہ کسی شخصیت کا تصور آپ اس کے نام سے کرتے ہیں، اور اس کا نام اس کے کل کی طرف اشارہ کرتا ہے، دلالت کرتا ہے۔ آپ جب نام لیں گے، ہم اگر آپ کا نام لیتے ہیں تو بس آپ کی جو بھی شخصیت ہے پوری اس نام کے اندر شامل ہو گئی۔ یہ نہیں ہے کہ اگر ہم نے آپ کا نام لیا تو اس کا مطلب نہیں ہم گھر کی بات کر رہے ہیں، ہم آفس کی بات کر رہے ہیں، ہم مسجد کی بات کر رہے ہیں، نہیں، آپ جہاں بھی ہیں وہ آپ ہیں، اسی نام کے ساتھ آپ ہیں۔ اس لیے اللہ نے اس نام کو لیا جو آپ کا حقیقی نام ہے، اس میں گرامی آپ کا لے کر وما محمد، محمد کچھ نہیں ہے، یعنی وہ گھر میں ہو تو کچھ نہیں ہے، اور باہر ہو تو کچھ نہیں ہے، اور مسجد میں ہو تو کچھ نہیں، تو پھر کیا ہے؟ اگر نہیں ہے کچھ تو کیا ہے؟ الا رسول، صرف رسول ہے، ہر جگہ رسول ہے۔ لہٰذا پیغمبر اسلام کا ہر عمل، ہر قول رسالت سے مربوط ہے۔ اچھا، اس کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، آپ کو ماننا پڑے گا، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اگر قرآن پر یقین ہے، قرآن پر یقین نہیں ہے تو آپ چاہے جس طرح تقسیم کر دیں پیغمبر اسلام کی زندگی کے حصوں کو۔ تو یہ بات طے ہو گئی کہ پیغمبر چونکہ رسول ہیں اور چونکہ وہ جو بات کرتے ہیں بربنائے وحی کرتے ہیں، لہٰذا بلا شبہ پیغمبر کو کسی کے مشورے کی ضرورت قطعاً نہیں ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ پیغمبر کو ضرورت مشورہ ہے تو اس کو نہ قرآن پر یقین ہے، نہ پیغمبر اسلام کی عظمت کو سمجھ سکا ہے۔ چلیں، یہ بات تو طے ہوئی۔ اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پیغمبر کو مشورے کی ضرورت نہیں تو پھر کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ یعنی ایک ایسی بات کا حکم دیا جا رہا ہے جس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی خلاف عقل ہے کہ اللہ کسی عبث بات کا حکم نہیں دے سکتا۔ وَشَاوِرْهُمْ، اے نبی ان سے مشورہ کرو۔ ہاں، یہ سوال صحیح ہے کہ اگر نبی کو ضرورت نہیں ہے مشورے کی تو پھر مشورے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس کے بہت سے اسباب ہیں اور بڑے دلچسپ اور بڑے نیچرل۔ پہلی بات، یہ آپ غور کریں کہ کس موقع پر کہا جا رہا ہے کہ ان سے مشورہ کرو۔ کس موقع پر کہا جا رہا ہے؟ جبکہ وہ بھاگ چکے ہیں، جبکہ وہ غلطی کر چکے ہیں، جبکہ ان سے اس طرح کی حرکتیں سرزد ہو چکی ہیں کہ جس کے نتیجے میں اب ان کو سرزنش کرنی ہے۔ کیوں تم بھاگے؟ تم کیوں چھوڑ کر چلے گئے؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ تمہیں حیا نہیں آئی؟ تم کو پتہ نہیں اس کا کتنا گناہ ہے؟ نہ جانے کیا کیا کچھ نبی سناتے، جتنا ارے سنانا نہیں، میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں، جتنی سزا دیں کم ہے۔ مگر خدا کی طرف سے آپ چونکہ رحمت للعالمین ہیں، رحمت کے لیولز بتانا ہے کہ کتنی عظمت ہے اس رحمت کی، بلندی کتنی ہے۔ اس لیے کہ ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی ایسا انسان نکل آئے کہ جو کسی غلطی کرنے والے کو معاف کر دے، کہ نہیں، یہ تو رحمت کل ہے، نہ صرف معاف کر دے، معاف کر کے ان پر ایک اور بڑا احسان کرے الٹا۔ کیا؟ ان سے مشورہ کرو۔ مشورہ کرنے سے ان کی دلجوئی ہوگی۔ ان کے اگر کسی شخص جو واقعی دیکھیں نا، وہ شخص کے جو مومن ہے، اس سے پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں تفصیل سے کہ 2 طرح کے لوگ تھے بھاگنے والے۔ وہ جو بھاگے ان میں ایسے بھی لوگ تھے جو مومن تھے اور بس اچانک ایسے حالات پیدا ہو گئے، وہ بھاگ کھڑے ہوئے، فرار کر گئے۔ وہ ان کی دلجوئی، ان کو جو ایک شرمندگی ہے اس کو بھی ختم کر دینا ہے، ان سے مشورہ۔ کیونکہ مشورہ کس سے کیا جاتا ہے؟ جس پہ بھروسہ کیا جاتا ہے۔ یعنی اتنا احساس دلانا کہ ہم نے تم کو معاف کر دیا، کہ نہ صرف معاف کر دے، بھئی تم قریب ہو، بیٹھو، ہم تم سے مشورہ کر رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں دلجوئی، تالیف قلب۔ یہ تو ہوا ان کے لیے۔ اچھا، وہ لوگ جو بھاگے اور جن کی عادت ہی بھاگنا تھی اور جو بعد میں بھی بھاگتے رہے، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کے لیے نہیں ہے یہ کہ ان سے مشورہ کرو۔ اگر آپ ان کے لیے بھی اس کو مانتے ہیں کہ ان کے لیے بھی مشورے کی بات ہو رہی ہے، تو ان کے لیے کس لیے ہو رہی ہے؟ مشورے سے ایک تو دل جوئی ہوتی ہے، یعنی کہ چلو ٹھیک ہے، ہم پھر بھی تم کو
یہ اہمیت دے رہے ہیں تم کو، پھر ایک موقع دے رہے ہیں، ہم تم سے مشورہ کر رہے ہیں، یعنی تم کو ہم اہمیت دے رہے ہیں۔ جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ وزیر ہو جاتا ہے، جب وزیر ہوتا ہے اور ماں باپ اس سے مشورہ کرنے لگتے ہیں تو اس کے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، وہ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ ہم سے مشورہ کیا جا رہا ہے، کل تک ہمیں صرف حکم دیا جا رہا تھا، اب ہم سے مشورہ کیا جا رہا ہے۔ یہ دل جوئی، ایک بات تو یہ اس کا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ مشورے کا کیا ہے، اور یہ زیادہ منطبق ہوتا ہے جو اب ہم عرض کرنے جا رہے ہیں ان کے لیے جو عمدن بھاگے اور جن کی عادت بھی بھاگنا تھی اور جن کو خدا نے معاف نہیں کیا، جن کے لیے اللہ حلیم تھا، رحیم نہیں تھا، ان کے لیے کیا ہے مشورے کا فائدہ؟ اور یہ بالکل نیچرل ہے، اس میں ہم کو کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں، زندگی میں آپ کے آئے دن یہ بات ہوتی رہتی ہے۔ مشورے سے مشورہ دینے والے کے دل کا حال معلوم ہو جاتا ہے، اس کی نیت کا پتہ چل جاتا ہے۔ آپ ایک ہی بات کا مشورہ 10 آدمیوں سے لے لیں، آپ کو دوست اور دشمن کا فوراً پتہ چل جائے گا۔ جو آپ کے مخلص ہیں وہ خلوص کے ساتھ وہ مشورہ دیں گے جو آپ کے فائدے کا ہے، جو آپ کے لیے مفید ہے، اور جن کے دل میں ذرا بھی کھوٹ ہے وہ آپ کے ناصح بن کے آپ کو ایسا مشورہ دیں گے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہم کو کہیں لے جا کے پھنسانا چاہتے ہیں، ہمارا نقصان کرنا چاہتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے۔ تو مشورے سے دل کے حالات کے پتہ چلتا ہے، اور کچھ مفسرین نے اس پوائنٹ کی طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ یہ بھی فائدہ ہے مشورے کا، اور ممکن ہے کہ خدا نے اس لیے بھی کہا ہو کہ شاورہم فی الامر، تاکہ پتہ چل جائے بڑے آ رہے ہیں نا بن بن کر کے ہم یوں ہیں، تو ان سے مشورہ بھی کر کے دیکھ لیں آپ ذرا، تو یہ آپ کو کیا مشورہ دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ جب مشورے ہوئے، بہت سے موقع پر پیغمبر اسلام نے مشورے لیے، آج تاریخ میں وہ مشورے درج ہیں۔ ایک اور جو فائدہ ہے مشورے کا وہ کیا ہے، اسی سے ملتا جلتا فائدہ ہے، وہ یہ ہے کہ مشورہ دینے والے کا مزاج بھی پتہ چل جاتا ہے۔ چلیں آپ کا دوست دشمن نہ صحیح، لیکن اس کا مزاج معلوم ہو جائے گا کہ اس کی مینٹلٹی کیا ہے۔ ہر شخص اپنے مزاج کے حساب سے مشورہ دیتا ہے۔ جب بدر میں اسیروں کے تعلق سے مشورہ کیا گیا تو ہر ایک نے اپنے حساب سے مشورہ دیا، وہ تفصیل آپ کو معلوم ہے۔ اب جس کا جو بھی مزاج تھا اسی حساب سے مشورہ دیا۔ کسی نے کہا کہ ان کو چھوڑ دیجئے، بالکل ہی معاف کر دیجئے، کسی نے کہا کہ ان سے فدیہ لے کے، کسی نے کہا کہ ان کو کچھ دن رکھ کر، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، کسی نے یہ بھی کہا کہ ان کو سب کو مار ڈالیے ایک ایک کو۔ تو اس سے ہر ایک کے مزاج کا پتہ چل گیا۔ یہ ہے مشورے کے فائدے، اس لیے اللہ نے کہا وہ شاورہم فی الامر، تو اس کو خصوصیت مت دیں، یعنی کہ اس سے ان کی فضیلت نہیں، پیغمبر اسلام کی عظمت، فضیلت، اخلاق ثابت ہوتا ہے مشورہ کرنے سے۔ اس سے پتہ نہیں چلا کہ جناب وہ اتنے عظیم تھے کہ پیغمبر ان سے مشورہ کر رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے، اس کے بعد ہم اس پر گفتگو کریں گے، کہ اگر کہیں مشورے سے مراد یہ ہوتا کہ آپ ان کی رائے معلوم کیجئے، پھر ان کی رائے پہ عمل کیجئے۔ بھئی جب مشورہ کیا جاتا ہے تو رائے لی جاتی ہے، رائے لے کے اس پہ عمل کیا جاتا ہے، یا خالی مشورہ کیا جاتا ہے اور رائے معلوم کر لی، عمل نہیں کیا، تو پھر بعد میں رائے کون دے گا؟ اگر یہ صرف دل جوئی کے لیے نہیں ہے، اگر یہ دل کے حالات اور مزاج معلوم کرنے کے لیے مشورہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ جو مشورہ دیں پیغمبر اس کو مان لیں۔ مگر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فوراً کیا کہہ رہا ہے؟ اسی وقت وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے مشورہ کریں معاملات میں، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب آپ طے کر لیں تو اللہ پہ بھروسہ کر کے آگے بڑھیں۔ دیکھیں شاورہم جمع کا صیغہ ہے، ہم، ان کے ساتھ آپ مشورہ کریں۔ تو جب مشورہ کرتے ہیں تو شورا بنتی ہے، کمیٹی بنتی ہے، شورا، ٹھیک ہے، کونسل بن گئی۔ تو اب کونسل سے مشورہ کیا جائے، تو جب کونسل سے مشورہ کیا جائے تو جمع ہوئے نا، پلورل ہوئے۔ اب جب فیصلہ ہوگا تو کون کرے گا؟ شورا کرے گی نا، فیصلہ سب مل کے کریں گے نا۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ ان سے مشورہ کرو، مگر جب فیصلہ کر لو تو تم بس آگے بڑھو۔ جب تم طے کر لو کوئی بات، تم کیوں تو بھی ہونا چاہیے تھا فَإِذَا عَزَمْتُمْ،
پھر جب تم سب مل کے مشورے کے بعد کوئی چیز طے کر لو تو اللہ کے بھروسے پر آگے بڑھو. نہیں، فَإِذَا عَزَمْتَ یہاں واحد کا صیغہ ہے، وہاں جمع کا صیغہ ہے. مشورہ سب سے لو مگر وہ کرو جو تم نے اپنا فیصلہ کیا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر اسلام پابند نہیں ہے کسی کے مشورے کے، ورنہ وہ نبی نہیں رہے گا. وہ صرف توکل علی اللہ کے پابند ہیں کہ ان کو اللہ پر توکل کر کے آگے بڑھنا ہے. تو یہ دو باتیں ہوئیں. تیسری بات یہ ہے کہ خود مشورے کی اہمیت کیا ہے. شاورہم فی الامر کا حکم دے کے اللہ نے مسلمانوں میں، مؤمنین میں آپس میں مشورے کی اہمیت پر زور دیا ہے. اور یہ خود ایک مضمون ہے اور موضوع ہے تفصیلی، ہم اس میں بہت زیادہ داخل نہیں ہوں گے. بس اشارہ کرنا ہے کہ بہت روایات ہیں اور بڑی تاکید ہے اس بات کے اوپر، آپ کوئی کام کرنا چاہیں اپنے طور پر تو لوگوں سے مشورہ کر لیا کریں، اور خاص طور پہ ان لوگوں سے مشورہ کریں جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس فیلڈ کے وہ ایکسپرٹس ہوں، ان سے آپ مشورہ کریں. احادیث ہیں، ما شقا عبد قط بمشورۃ وما سعد باستغناء رأی. کوئی شخص ہرگز مشورہ کر کے نقصان میں نہیں رہتا، بدبخت نہیں ہوتا، اس کی قسمت خراب نہیں ہوتی. قسمت کے اوپر ڈال دیتے نا کہ بھی قسمت خراب ہو گئی. قسمت نہیں خراب ہوئی، آپ نے مشورہ نہیں کیا کسی سے، اس لیے آپ کی غلطی ہوئی اور آپ کو نقصان ہوا. تو کوئی شخص نقصان نہیں اٹھاتا اور بدبختی کا شکار نہیں ہوتا اگر وہ مشورہ کر لے. وما سعودہ، اور کبھی خوش بختی اور خوش نصیبی اس کو نہیں ملتی اگر وہ دوسروں کی رائے سے بے نیازی کا اظہار کرے کہ مجھے تو کسی کی رائے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں اپنی رائے پہ عمل کرتا ہوں. تو یہ شخص ضرور کہیں نہ کہیں جا کے ڈوبتا ہے. یہ احادیث ہیں. من استبد برائه ہلک ومن شاور الرجال شارکها فی عقولہم. جو شخص صرف اپنی رائے پہ عمل کرے وہ ہلاک ہوتا ہے. صرف اپنی رائے پر غرور کے ساتھ عمل کرے، بس میں جو سوچتا ہوں بس ٹھیک ہے. اور جو شخص دوسروں سے مشورہ کر لیا کرے اس نے گویا کہ ان کی عقل میں شرکت کر لی. اللہ نے آپ کو بھی عقل دی ہے، دوسروں کے پاس بھی عقل ہے، تو آپ نے عقل کو عقل سے ملایا تو آپ نے دوسروں کے عقول میں شرکت کر لی اگر دوسروں سے آپ نے مشورہ کیا. اس طرح کی اور بہت سی روایات ہیں، اور بلکہ یہ بھی ہے، مطلب دونوں حصے ہیں، تشریح کا وقت نہیں ہے. امام زین العابدین علیہ السلام نے خاص طور پر رسالۃ الحقوق میں، جس پر ہم جمعے کے خطبوں میں گفتگو کر رہے ہیں ایک عرصے سے، اس میں ایک باب قائم کیا ہے، اور حق مشورہ دینے والے کا اور مشورہ لینے والے کا، دونوں کے حقوق بیان کیے ہیں امام نے. تو یہاں پر بیلنس ہے. جب آپ سے پہلی بات تو یہ کہ آپ مشورہ کریں کسی سے، دوسری یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے مشورہ کرے تو آپ اس کو اچھا مشورہ دیں، اچھے سے اچھا مشورہ دینے کی آپ ایسی کوشش کریں جیسے جو کام آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں اسی کا مشورہ آپ اس کو دیں، جو اس کے حق میں بہتر ہو، اس کے لیے مناسب ہو. اس طرح ایک فائدہ وہ شاورہم فی الامر کے حکم کا یہ تھا، اس لیے کہ ہم کو ابھی آگے بڑھنا ہے، ہم یہیں پر اس کو روکتے ہیں کہ وہ شاورہم فی الامر کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ مثلا استخارے پر بنا کرتے ہیں، جب کبھی کنفیوز ہوتے ہیں تو استخارہ دی. اچھی بات ہے، استخارہ از گڈ، لیکن استخارے سے پہلے استشارہ ہے. استشارہ کیا مطلب؟ یعنی مشورہ لینا. آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں پہلے اس کے ایکسپرٹس سے پوچھیں، وہ جو مشورے دے، اگر ان مشوروں کے بعد بھی آپ کنفیوز ہوں تو استخارہ دیکھیں. تو مشورے کی بڑی اہمیت ہے. اس کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے اگر نبی سے کہہ دیا، جیسے اللہ نے نبی سے کہا اے نبی نماز پڑھو، تو کیا نماز نبی نہیں پڑھتے تھے؟ اگر نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نماز پڑھیں اور اپنے گھر والوں سے بھی کہیں کہ نماز پڑھیں،
تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، گھر والوں سے کہتے نہیں تھے؟ کہا نہیں، یہ اس لیے کہ کبھی جب نبی کو حکم دیا جاتا ہے کسی بات کا تو یہ امت کو دیا جا رہا ہے، یعنی امت اس چیز کو سیکھے۔ شاورہم فی الامر کا مطلب یہ ہے کہ آپ امت کو عادت پڑے آپس میں مشورہ کرنے کی، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور مسئلہ آتا ہے یہاں، اگر نبی مشورہ کر رہے ہیں تو کن معاملات میں مشورہ ہے، اور اسی سے پھر وہ پانچواں مسئلہ مربوط ہے۔ تو یہ چوتھی بات اس کے اندر جو نکلتی ہے شاورہم فی الامر میں، وہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام مشورہ کر رہے تھے تو کن معاملات میں مشورہ کر رہے تھے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ کیا پیغمبر اسلام تشریعی امور میں مشورہ کر رہے تھے؟ تو ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ہرگز ایسا سوچنا بھی ایمان کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ شریعت کے معاملے میں کسی کو دخل نہیں ہے، حکم خدا کا نام شریعت ہے اور پیغمبر اسلام کی سیرت کا نام شریعت ہے، اس کے آگے کسی کے مشورے کو شریعت نہیں کہتے۔ جیسے کچھ لوگوں نے قصے کہانیاں بنا لی ہیں تاریخ میں، بالکل درست نہیں ہیں وہ، کہ جناب علی مثلا اذان کے بارے میں کہ اذان کیسے کی جائے، یا مطلب اذان کا تصور ہی نہیں تھا اس وقت، تو لوگوں کو نماز کی اطلاع کیسے کی جائے، تو لوگوں نے کہانی گڑھی۔ ایک پیغمبر اسلام لوگوں سے پوچھیں گے بھئی ہم کیسے لوگوں کو اطلاع کریں، تو پھر لوگوں سے پوچھتے کتنی رکعت بھئی ہونی چاہیے، بتاؤ کیا خیال ہے، کتنی نمازیں ہونی چاہیے، روزے کب رکھے جائیں اور کتنی دیر میں اور کیسے رکھے جائیں، نہیں، یہ سب کچھ نہیں، یہ وہاں سے نازل ہوتے ہیں احکام، اس کو آپ بیان کر دیتے ہیں۔ مشورہ کن معاملات میں اگر ہوا بھی ہے مشورہ تو کن معاملات میں؟ مثلا جنگ کا مسئلہ تھا، جیسے مشورہ فرمایا آپ نے کہ بتاؤ چلو بھئی اب جنگ ہونے والی ہے، وہ لوگ حملہ کر رہے ہیں، ہم کیا کریں، تو اس میں وہ تمام فلسفہ اس کے پیچھے پوشیدہ، جس کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ کیوں پوچھ رہے ہیں، ان معاملات میں پوچھ رہے ہیں۔ شاورہم فی الامر، یہ معاملہ ایک خاص معاملہ ہے جس میں تم ان سے مشورہ کرو۔ جنگ کے معاملے میں ان سے ان کے دل کی حالت بھی معلوم ہو جائے گی کہ کہاں تک یہ لڑنا واقعی چاہتے ہیں، دوسرے ذرا ان کی دل جوئی بھی ہو جائے گی، ان کی ہمت بڑھے گی، حوصلے بڑھیں گے کہ بھئی چلو پیغمبر ہم سے بھی پوچھ رہے ہیں، لیکن فیصلہ تم خود اپنا کرنا۔ تو پیغمبر شریعت کے معاملے میں کسی قیمت پر بھی کسی سے مشورہ نہیں کرتے تھے۔ اور اگر دنیاوی معاملات میں جیسے ہم نے ابھی عرض کیا کہ جنگ کے معاملات میں، جیسے احد کے مسئلے میں مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد ایک فیصلہ خود فرمایا، تو دیکھیں کتنی دلچسپ بات، کتنی عجیب بات ہے کہ لوگ ایک آیت پڑھتے ہیں، اس کے بعد جب دوسری آیت کی طرف جاتے ہیں تو پہلی آیت بھول جاتے ہیں، اگر واقعی پیغمبر اسلام نے اس لیے مشورہ کیا تھا احد میں کہ بھئی کہاں جنگ کریں، ہم مدینے میں رہ کے جنگ کریں یا باہر، تو لوگ مشورے دے رہے تھے مختلف۔ تو آپ کو یاد ہے اس سے پہلے کی آیت، غالباً آیت نمبر 154 ہے، 154 میں جس وقت پیغمبر اسلام نے مشورہ کیا ہے، مشورے کے بعد جو حالات ہوئے احد کے، تو اس کے بعد پلٹ کر آئے واپس، تو جنہوں نے مشورہ دیا تھا کہ ہم کو یہیں رہ کے جنگ کرنی تھی، یاد ہے نا آپ کو، اس پر پوری گفتگو ہو چکی ہے، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہنا، ہماری بات ہی نہیں سنی گئی، اگر ہماری بات سنی جاتی تو ہم یہاں قتل نہیں ہوتے۔ اس سے پہلے وہ پوچھتے ہیں کہ حل لنا من الامر من شیء، ابھی ہمارا کچھ معاملے پہ بات بھی ہماری سنی جائے گی کہ نہیں؟ تو جواب کیا تھا بتائیے آپ، اس وقت جواب کیا تھا؟ قل ان الامر کلہ للہ، کہہ دو کہ امر جتنا کا جتنا ہے، امر سب کا سب اللہ کے حوالے ہے، تم ہو کون مشورہ دینے والے، تم ہو کون کہ تمہاری بات مانی جائے؟ کمال کی بات، تو ابھی یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم ہو کون کہ تمہاری بات مانی جائے، امر سب اللہ کا ہے، اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ شاورہم فی الامر،
امر میں ان سے مشورہ کرو. تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ مشورہ تو کر لو، اور یہ لوگ بھی مشورہ دیں، مگر یہ مشورہ دینے والا اگر مومن ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ بس میں مشورہ دے رہا ہوں، اپنا خیال ظاہر کر رہا ہوں، اس میں میرا حق نہیں ہے کہ میری بات مانی جائے، اور اگر سوچ بھی لے تو ایمان سے خارج ہے. اس لیے کہ ان الامر کلہ للہ، وہاں ڈانٹ دیا کہ خاموش، تم ہو کون کہ ہم تمہاری بات مانیں. بہت سخت لہجے میں کہہ دیا، قل، کہہ دو ان سے. اللہ ان سے بات بھی نہیں کر رہا براہ راست. قل ان الامر کلہ للہ، تو تمام امر صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے. اب اس میں تم کون ہو کہنے والے؟ تو یہ بات اس سے پتہ چلا کہ پیغمبر اسلام جن معاملات میں مشورہ کرتے تھے، نمبر 1 وہ شریعت کی نہیں ہوتی تھیں، دوسرے اگر خود ان کے معاملات ہوتے تھے اس میں بھی پیغمبر اسلام اگر ان سے مشورہ کرتے تھے تو بعد میں اپنا فیصلہ خود سناتے تھے، ان کے مشورے کے بیس پر نہیں سناتے تھے. اسی سے وہ 5واں مرحلہ سامنے آتا ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس وقت کم رہ گیا ہے، لیکن بہرکیف جتنا ہو سکے گا ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. باقی آپ جا کر خود مطالعہ کریں، اس کے لیے دروازے کھلتے ہیں مطالعے کے، ہوم ورک کرنے کے. ہم ہر بات یہاں تفصیل سے نہیں پیش کر سکتے. 5واں مسئلہ یہاں پر شاورہم فی الامر میں کیا ہے؟ اس سے جو جو استدلال کیا ہے کچھ مفسرین نے کہ بھئی حضرت عمر نے جو شورا قائم کی تھی وہ اس حکم سے ثابت ہے، شاورہم فی الامر سے ثابت ہے. ان سے امور میں مشورہ کرو، لہذا خلافت بھی ایک امر ہے، چونکہ یہ امر ہے تو اس میں بھی شورا ہونی چاہیے. جب شورا ہونی چاہیے تو انہوں نے شورا قائم کر کے قرآن کی اس آیت پر عمل کیا. ہم کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتے کہ جو بے سبب کسی کی دل آزاری ہو. جن لوگوں کو علم نہیں ہوتا انہیں کی دل آزاری ہوتی ہے، اور جو علمی مباحثہ پسند کرتے ہیں ان کی دل آزاری نہیں ہوتی. بڑی مضحکہ خیز بات ہے یہ دین کی بھی توہین ہے، قرآن فہمی کی بھی گویا مذاق اڑائی جا رہی ہے، اور اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں انہوں نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے. پہلی بات یہ بتائیے کہ اگر وہ جو شورا قائم کی تھی خلافت کے لیے قائم کی گئی تھی کہ تاکہ لوگوں سے مشورہ کر کے کسی کو خلیفہ بنایا جائے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اگر اس کی بنیاد قرآن ہے تو کیا پوری کائنات میں قرآن پر عمل کرنے والے صرف حضرت عمر تھے؟ رسول اللہ تو تھے نہیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا. وہ جب اس دنیا سے گئے تو کم سے کم وہ شورا ہی بنا کے چلے جاتے، تو انہوں نے تو شورا بنائی نہیں. بعد میں ابو بکر نے بھی جو ہے شورا نہیں بنائی. خود ابو بکر جو بنے وہ کس چیز سے بنے؟ شورا تھی. خود عمر جو بنے وہ کون سی شورا تھی؟ ان کو حضرت ابو بکر نے معین کر دیا کہ بھئی چلو ابھی میرے بعد ہی ہوں گے. کہاں ہے شورا؟ اب جب یہ آ گئے تو شورا ہے. اس کے کیا ہے؟ اس کے سیاسی پہلو ہیں بہت سے، اس کا بیک گراؤنڈ ہے، وہ ہمیں بھی عرض کریں گے آپ کی خدمت میں. لیکن ادھر سنیں کہ شورا جو بنائی پیغمبر کے زمانے میں تھی یہ شورا، جس کام کے لیے شورا بنائی جا رہی ہے خلافت کے لیے، یا آپ ایجاد کر رہے ہیں؟ جب آپ ایجاد کر رہے ہیں تو اس کا مطلب جو چیز پیغمبر کے زمانے میں نہیں تھی بعد میں ہوئی اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت. یہ ایک بدعت ہے. کیوں بدعت ہے؟ اس لیے کہ یہ شورا آپ کے معاملات میں چل سکتی ہے. دیکھیں کتنا دلچسپ ہے، قرآن مجید کی آیت، سورہ شورا کی آیت ہے. 2 آیتوں کو پیش کیا جاتا ہے، اور تمام مفسرین اتفاق سے ہم جب اس کا مطالعہ کر رہے تھے اس آیت کریمہ کے ذیل میں تفاسیر کا، تو مفسرین نے اس آیت کو اور سورہ شورا کی آیت کو بنیاد بنایا. وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ. دیکھیں وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ، ٹھیک، بالکل صحیح. لیکن جناب عالی وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ میں امرہم کو تو دیکھو، ان کے جو معاملات ہیں وہ شورا سے حل کیے جاتے ہیں. ان کے امرہم، نہ کہ امر اللہ.
اللہ کے امر کو آپ شورا سے حل نہیں کر سکتے. امرہم مثلا یہ آپ کا ادارہ ہے, اس میں کچھ ٹرسٹیز ہیں, اس میں کچھ ڈائریکٹرز ہیں, ان معاملات کو یہ سب مل کے دیکھ رہے ہیں, طے کر رہے ہیں. کچھ لوگوں نے الیکشن کر کے کسی کو ڈائریکٹر بنا دیا, چیئرمین بنا دیا, کچھ کر دیا. اٹس فائن, اٹ از اوکے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ کے معاملات ہیں. آپ اپنے معاملات میں مشورہ کر کے کسی کو کچھ بنا لیں, لیکن آپ مشورہ کر کے کسی کو رسول بنا لیں, آپ مشورہ کر کے کوئی کتاب کہہ دیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, آپ مشورہ کر کے کعبہ بنا لیں, کہیں کہ بھئی ہم وہاں کہاں جائیں گے اتنی دور, چلو یہاں شکاگو میں ایک کعبہ بنا لو, مشورہ کر کے بنا سکتے ہیں؟ آپ نہیں بنا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ امر اللہ ہے, امر الہی ہے, آپ اللہ کے امور میں دخل نہیں دے سکتے. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, ان کے جو امور ہیں وہ شورا سے حل ہوں گے. تو کیا خلافت تمہارا امر ہے؟ اگر خلافت تمہارا امر ہے تو پھر تو مسائل حل ہو جائیں گے. اگر تم یہ مان لو کہ خلافت کا معاملہ تمہارا ہے. ابھی اس وقت پاکستان میں ایک صاحب ہیں کہ جو پرائم منسٹر ہیں, ہندوستان میں ایک صاحب ہیں کہ جو پرائم منسٹر ہیں, آپ کے امریکہ میں ایک صاحب ہیں کہ جو پریزیڈنٹ ہیں. لوگوں نے الیکشن کر کے ان کو پریزیڈنٹ بنا لیا, اس کو پرائم منسٹر بنا لیا. حرام ہے؟ گناہ ہے؟ کر لیا ٹھیک ہے, الیکشن کر لیا, لیکن بھائی پریزیڈنٹ بنایا ہے کس کا؟ اپنا. وہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں, اسلام کے نہیں ہیں, اللہ کے نمائندے نہیں ہیں, وہ رسول کے نہیں ہیں, وہ کسی اور کے ہی نہیں, وہ آپ کے, یعنی جو ووٹ دے رہا ہے اس کا وہ نمائندہ ہے. تم نے کتنا بڑا ظلم کیا, خلیفہ ہے رسول کا بنا رہے ہو تم. یہ کون سا مسئلہ ہوا بھئی؟ اگر تمہارا ہے تو تم بناؤ, امر تمہارا ہے, ہاں ٹھیک بناؤ, اپنا بنا لو, تو پھر ہمیں کیا پریشانی ہے؟ اگر تم اپنا کچھ بنانا چاہتے ہو بناؤ, تم جاؤ جو جاؤ, لیکن تم بناؤ نسبت دے دو رسول کی طرف. بھئی ہم نے یہ بنایا, کیا بنایا ہے؟ رسول کا خلیفہ. ارے رسول سے کیا مطلب اس کا؟ ہم نے بنایا اس کو, کیا بنایا؟ امام. کس چیز کا نام؟ شریعت کا. ارے شریعت کا تم بناتے ہو؟ تو پتہ ہی چلا. اچھا اس کے لیے ایک اور آیت ہے, وما ما کان لمؤمن. اگر پہلی بات تو یہ کہ الہی امور میں کوئی کسی کو حق حاصل نہیں ہے شورا بنانے کا, اور کونسل بنا کے, اور کانفرنس کر کے, اور سیمینار کر کے کوئی چیز طے کر لیں. یو ہیو نو رائٹ ایٹ آل اللہ کے امور میں. اچھا تو آپ کہیں گے تو پھر ہم کو اپنے امور میں ہے. ابھی ہم نے مثالیں دی, چند مثالیں دے دی. ہاں آپ کے امور میں ہے, مگر وہ بھی مشروط ہے, کنڈیشنل ہے. امرہم بھی کنڈیشنل ہے. کیا مطلب کنڈیشنل؟ دیکھیں آپ کس قدر وضاحت ہے, کتنی صاف آیتیں ہیں, کتنے مسائل کلیئر ہیں. مجھے حیرت ہے کہ کہاں ہے کنفیوژن؟ ویئر از دی کنفیوژن؟ آپ کے بھی معاملات ہیں. چلیں آپ نے کہا نہیں بھئی خلافت تو ہمارا معاملہ ہے, کوئی ضد کرنے لگے, خلافت چونکہ وہ ہمارا لیڈر ہوتا ہے تو ہمارا معاملہ ہم طے کریں. اوکے فائن. پہلی بات تو یہ کہ تم وہاں سے رسول کا نام ہٹا دو, نہ وہ خلیفۃ اللہ ہوگا نہ وہ خلیفہ رسول ہوگا, تمہارا لیڈر ہوگا. لیکن جو تمہارا لیڈر ہوگا وہ بھی مشروط ہے کہ تم بنا سکتے ہو کہ نہیں. وہ کہاں مشروط ہے, کہاں لکھا ہوا؟ دیکھو, ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة في امرهم. اگر خدا و رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو کسی معاملے میں آپ کی شادی کے معاملے میں فیصلہ کر دیا, آپ کے مکان آپ خریدیں, ابھی آپ کا معاملہ, آپ کے معاملے میں فیصلہ کر دیا کہ مکان کون خریدے گا. کسی آپ کے بالکل پرسنل معاملے میں فیصلہ کر دیا, اگر خدا و رسول فیصلہ کر دیں تو مومن کے اپنے امرہم, ان کا جو معاملہ ہے ان کے معاملے میں بھی ان کا اختیار ختم ہو جاتا ہے. چاہے کہ خدا کے معاملات کا اختیار, تمہارے معاملات بھی ختم ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ فیصلہ ہو گیا, کس نے کیا؟ اللہ اور رسول نے. تو جب اللہ جہاں پر اللہ و رسول کا فیصلہ نہیں ہے کلیئر, مجھے کار خریدنی ہے, اللہ کا کوئی فیصلہ اس میں ہے ہی نہیں, جو چاہوں خرید لوں. لیکن اگر اللہ نے طے کر دیا کہ تم کو یہ خریدنی ہے, اگر کسی طرح ہو گیا تو بات ختم ہو گئی. خدا کی طرف سے فیصلہ ہو جائے
رسول کی طرف سے فیصلہ ہو جائے. تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خلافت آپ کا ہے معاملہ، اس کے باوجود بھی تو آپ کا نہیں ہے بھائی، اس لیے کہ اس کو اللہ و رسول نے طے کر دیا ہے غدیر میں صاف صاف، من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، جس کا میں مولا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ اب یہ بات ہر ایک کے لیے ہے بھی نہیں، یہ حکم ہر ایک کے لیے ہے بھی نہیں، یہ حکم ہے ہی اس کے لیے جس کے رسول مولا ہیں، جس کے رسول مولا ہیں. تو اگر رسول مولا ہیں فہذا علی مولا، تو پھر اس کے علی مولا ہیں. فیصلہ ہو گیا، قضى اللہ رسول امرا، اب آپ کا فیصلہ یہاں نہیں چلے گا. وقت تمام ہو گیا ہے اور شورا پر ہم نے کوئی گفتگو ہی نہیں کی، لیکن ہم جلدی سے 2-3 منٹ میں صرف نکات اس کے پیش کر دیں. اگر موقع ملا تو نیکسٹ ویک انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا مزید ٹچ دے کر اس پر ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ وہ شورا اس لیے باطل ہے جس کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ اس میں امامت کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، خلافت کا جو الہی فیصلہ ہے، الہی عہدہ ہے، یہ عوامی عہدہ نہیں ہے. نمبر 2، اگر اس کو عوامی عہدہ مانا جائے تو بھی اللہ اور رسول اس میں فیصلہ کر چکے ہیں، لہٰذا وہ باطل ہے اور وہ اللہ اور رسول کے مقابلے پر ایک فیصلہ کیا جا رہا ہے. نمبر 3، وہ شورا ہی کب ہے جس کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے؟ شورا، مشورہ، جمہوریت، ڈیموکریسی. کون سی ڈیموکریسی ہے؟ یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے کہ ون پرسن سنگل پرسن از اپوائنٹنگ سم پیپل. تو 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائی، اپوائنٹ کون کر رہا ہے؟ ایک آدمی. یہ شورا ہے یا مذاق ہے؟ دنیا میں کسی کے سامنے پیش کر سکتے ہو اس کو کہ بھیا اسلام میں ڈیموکریسی ہے، اسلام میں اس طرح کا جمہوریت ہے، اسلام شورا کی بات کرتا ہے، کونسل کی بات کرتا ہے؟ یہ کونسل ہے؟ صرف وہی 6 کیوں؟ کیا اس وقت وہی 6 تھے؟ شاورہم فی الامر کا حکم صرف 6 سے ہے؟ کیوں قرآن کی مذاق اڑاتے ہو؟ کیوں قرآن کے مقابلے پر آتے ہو؟ کیوں اللہ سے دشمنی کرتے ہو؟ کیوں رسول سے مخالفت کرتے ہو؟ کیوں لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہو؟ شاورہم فی الامر، نبی سے تو کہہ رہا ہے اللہ کے ان سے مشورہ کرو. کن سے مشورہ کرو؟ 4 آدمیوں سے؟ 6 آدمیوں سے؟ ان سے. اور آپ جو ہیں وہ 6 آدمی مسلط کر رہے ہیں، اور ایسے لوگ مسلط کرنے کے بعد قیامت تک کے لیے فیصلہ کر رہے ہیں کہ بھائی اب جو یہ طے کر دیں آپ اس کو مانیے. چلیں 6 آدمی ہو گئے، مگر ان 6 آدمیوں میں کون کون ہیں وہ بھی سن لیجیے جلدی سے. آج شاید 5 منٹ 10 منٹ زیادہ ہو جائیں، کوئی بات نہیں، سن لیجیے اس کو تاکہ ایک مضمون ختم ہو جائے. جیسے گزشتہ ہفتے بھی تھوڑی تاخیر ہو گئی تھی، کوئی بات نہیں، جبکہ ایک مضمون کو درمیان میں چھوڑنے سے بہتر ہے تمام کر دینا جلدی سے تفصیل کے بغیر. کون کون تھے اس میں؟ 6 نام ہیں. حضرت علی. حضرت علی کیوں ہیں؟ حضرت علی نے قبول کیوں کیا؟ ایک چیز باطل ہے اس کو قبول کیوں کر لیا حضرت علی نے؟ حضرت علی نے اس کو قائم نہیں کیا ہے، حضرت علی نے قبول کیا. قبول کرنے کے ریزنز آپ کو پتہ چلیں گے ابھی، کہ حضرت علی نے قبول کر کے قیامت تک کے لیے ان لوگوں کو بے نقاب کر دیا. جو لوگ ظلم اور ستم پیغمبر اسلام کے ساتھ کے بعد، خود پیغمبر اسلام کے ساتھ اور پیغمبر اسلام کے بعد مسلسل اسلام کے ساتھ کرتے رہے. حضرت علی کا نام ہے، دوسرے عثمان، زبیر، طلحہ، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف. بڑی زبردست سیاسی، اب میں وہ الفاظ نہیں استعمال کر سکتا یا نہیں کرنا چاہتا، کر تو سکتا ہوں، نہیں کرنا چاہتا تاکہ بات پہنچنا ہے. ایک سیاسی گویا چال تھی بہت واضح. دیکھیں عبداللہ عثمان عبد الرحمن ابن عوف کے رشتہ دار تھے. عبد الرحمن ابن عوف سعد ابن ابی وقاص سے رشتہ داری ہوتی تھی ان کی، تو یہ تینوں ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے. زبیر، پہلے ہم طلحہ کی بات کریں. طلحہ ابو سفیان کی ایک بیوی کا فرزند تھا.
یعنی اب طلحہ کی ماں جو ہے وہ ابو سفیان کی بیوی رہ چکی تھی، تو کچھ ان کے تعلقات اس طرح کے تھے ابو سفیان سے. ابو سفیان سے تھے تو بنی امیہ سے تھے، بنی امیہ سے تھے تو عثمان سے تھے، اور سعد ابن ابی وقاص اور عبد الرحمن ابن عوف ان سب سے ہو گئے. یہ چاروں آپس میں رشتے میں جڑے ہوئے ہیں. ایک واحد آدمی الگ ہے جو رشتہ دار ظاہراً نہیں ہے ان کا. وہ کون ہے؟ وہ زبیر ہیں، کہ جن کا ایک رشتہ بنی ہاشم سے ہوتا ہے کسی طرح، مگر یہ بھی حضرت جو ہے حضرت ابو بکر کے داماد ہیں، لہذا ایک طرح سے ان کا بھی وزن کدھر گیا؟ ادھر. خیر جو حالات ہوئے میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کہ کیسے پہلے طلحہ نے ادھر ووٹ دیا تو انہوں نے ووٹ ادھر حضرت علی کو دے دیا، اور یہ ایک مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ ان 6 میں حضرت عمر نے کہا تھا سنو میں اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو اس کمیٹی کا ممبر تو نہیں بنا رہا ہوں، مگر میں اس کو ثالثی کا جو ہے مقام دینا چاہتا ہوں، یعنی میڈیٹر ہوں گے. اگر اب آپ دیکھیں بھیا کسی ایک بچے سے پوچھ لو، چلو آج جو اسکول میں فرسٹ گریڈ میں جاتا ہے نا، اس سے جا کے پوچھ لو کہ بھائی اگر کوئی ایسی کمیٹی بنتی ہے جہاں فیصلہ ہونا چاہتا ہے تو وہ آڈ نمبر ہوں گے یا ایون نمبر ہوں گے؟ پوچھو جا کر. یہ امت اتنی احمق اور بیوقوف ہے کہ اتنی بھی اس میں عقل نہیں ہے کہ اگر کسی کو اگر کمیٹی بنائی جا رہی تو یا تو 7 ہوں یا 5 ہوں. یہ 6 کیوں ہیں اور فیصلہ کرنا اتنا بڑا؟ چلیں بھیا آپ کی ساری باتیں مان لیتے ہیں. 6 ہو گئے، اس میں 7ویں جو ہیں الگ سے کون ہیں؟ عبداللہ ابن عمر. خیر یہ کون ہیں اور ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور ان کا مستقبل کیا ہے، یہ خود ایک کہانی ہے. جنہوں نے یہ وہ ہیں جنہوں نے حضرت علی کی بیعت توڑ کر ان کی بیعت نہیں کی، مگر جب یزید بیٹھا تخت پر، عبد الملک ابن مروان بیٹھا، تو جا کر حجاج کے پیر پر بیعت کی ہے عبد الملک ابن مروان کی، وہ بھی رات میں، یہ کہہ کر کہ بھئی میں بغیر امام کے کیسے رات گزار سکتا ہوں. اس نے بھی کہا بھی میرے پاس فرصت نہیں ہے، اگر تم کو بیعت کرنی ہے تو میرے پیر پہ کر لو، میرا ہاتھ تو بیزی ہے. کہا پیر پہ ہی کر لیتا ہوں. ایسے لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے. خیر ان کو بنایا گیا، تو اب یہ جو بنے تو ان کو انسٹرکشنز کیا دیے؟ ان کے والد نے کیا دیے؟ کن مع الاکثر فإن تساووا فکن مع الحزب الذی فیہ عبد الرحمن بن عوف. دیکھو تم ان کے ساتھ ہو جاؤ، جب بحث ہو اور ووٹ پڑھیں، اس میں یہی 6 ووٹ دے سکتے ہیں، تو جہاں اکثریت ہو ان کے ساتھ ہو جانا. یہ کمیٹی میں نہیں ہے. کیا عقل مندی کی بات ہے بھئی، جب اکثریت ہے تو ان کے ووٹ کی ضرورت ہی کیا ہے جو ان کے ساتھ ہو جانا. Why he should vote؟ اکثریت ہے تو فیصلہ تو ہو ہی گیا. نہیں کہہ رہے ہیں کہ اکثریت ہو جائے تو تم ادھر ووٹ دے دینا. اگر ایون ہو جائیں، دونوں برابر ہوں، 3 ادھر 3 ادھر، تو تم اس طرف جانا جس طرف عبد الرحمن ابن عوف گئے ہیں. اور اب تاریخ نہیں، جو وقت نہیں ہے، یہ بہت دلچسپ کہانی ہے، ہسٹری ہے تاریخ کی. یہ ایک درد ہے اسلام کا، اگر آپ اس کو پڑھیں اور دیکھیں کہ کمیٹی بنانے سے پہلے مؤرخین نے لکھا ہے، معتبر تاریخوں میں ہے، کہ حضرت عمر نے ان سے الگ سے کچھ آپس میں بات کی ہے، گفتگو پرائیویسی میں. بعد میں یہ بنی ہے. اب کیا آپس میں بات ہوئی ہوں گی وہ تو بعد میں جب شورا بنی تو پتہ چلا. اب دیکھیں حضرت علی نے کیوں قبول کیا. جلدی سے اب ہم بات، حالانکہ ایک چیز اور ذہن میں رکھیے کہ جو 6 افراد چنے گئے ہیں کس بیس پہ چنے گئے ہیں، ان کا انتخاب کس وجہ سے ہوا ہے، کیا ان کی خصوصیات تھیں، کیا ان کے بڑی خدمات تھیں. سعد ابن وقاص اور یہ لوگ سب جن کا نام آپ سوچ لیں. اس میں انصار کے مثلا سردار سعد ابن
عبادہ نہیں ہیں، ابو ذر غفاری جو غفار کے جو بہت بڑا ایک قبیلہ تھا اس کے سردار بھی تھے، اور ان کی عظمت تھی، جن کے بارے میں اللہ نے رسول اللہ نے فرمایا کہ زمین نے ایسے سچے کا بوجھ نہیں اٹھایا اور آسمان نے ایسے سچے پر سایہ نہیں کیا جیسے ابو ذر ہیں۔ سلمان فارسی تھے جن کے اگر کسی کے مشورے پر عمل کیا ہے رسول اللہ نے خندق میں تو سلمان فارسی ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ پیغمبر عمل کرتے ہیں، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ نہیں، پیغمبر نے ان کے مشورے پر عمل نہیں کیا، بلکہ حق کو اللہ نے ان کی زبان پر جاری کر دیا جو ہونے والا تھا، ان کو نہیں لیا گیا جن کے مشورے پر عمل ہوئے ہیں پیغمبر کے زمانے میں۔ عمار یاسر ان کا کوئی ذکر نہیں ہے، مقداد اس میں ہے ہی نہیں، اور عبداللہ ابن عباس، کیا عبداللہ ابن عمر ان سے زیادہ اہم تھے کسی اعتبار سے؟ تو خیر یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں، اس کی بڑی تفصیلات ہیں۔ اب صرف آخر میں ہم اتنا عرض کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں حضرت علی نے جب بالکل ہی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس شورا کی، تو حضرت علی نے کیوں قبول کیا؟ اب اس کے لیے کئی گھنٹے چاہیے یہ بیان کرنے کے لیے کہ حضرت علی نے کیوں قبول کیا، لیکن ہم صرف 2 پوائنٹ بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت علی نے شورا کے موقع پر جب ووٹ ڈالے جانے لگے کہ کون بنے، تو کھڑے ہو کے انہوں نے اپنے فضائل بیان کیے ہیں اپنا حق ثابت کرنے کے لیے، تاکہ کل کوئی نہ کہے ارے وہ تو تھے ہی نہیں، نہ وہ خود اپنے کو سمجھتے تھے، نہیں، تمام فضائل ولادت سے لے کر اور اس وقت تک جب وہ کھڑے ہو کے گفتگو کر رہے ہیں، ایک ایک سے پوچھا، ہاں بتاؤ، تو وہ تفصیل ہے، اس وقت نہیں اس کا، ایک ایک سے پوچھتے رہے، سب سے پوچھا بتاؤ یہ صحیح ہے کہ نہیں، بستر رسول پر کون سویا، پیغمبر اسلام کی حمایت کس نے کی، احد میں کون جمع رہا، حنین میں، وغیرہ وغیرہ، ہر فضیلت کا ذکر کیا اور ان سے پوچھتے رہے، اور وہ کہتے بے شک آپ ہیں، بے شک آپ ہیں، بے شک آپ ہیں، ان خصوصیات کا ذکر کیا جو صرف حضرت علی کی خصوصیات تھی۔ ایک تو یہ مقصد تھا اپنے حق کو ظاہر کرنا، نہ کہ شورا کو کوئی اہمیت دینا، شورا کیا چیز ہے، حضرت علی شورا کی کیا کر لیتے، ان کو پتہ تھا شورا کا نتیجہ کیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ایک اور اہم مسئلے کو واضح کرنا تھا قیامت تک کہ ہر انصاف پسند مسلمان کے لیے جو تعصب کے ساتھ کسی کے تقدس کے بت اپنے دماغ میں نہ بٹھا لے، ارے ہم ان کے بارے میں کیوں بولے، نہیں بولو، ہر ایک کے بارے میں سوچو، کم سے کم دیکھو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن تم نہیں کہہ سکتے وہ تو بہت مقدس تھے اس لیے ہم نے نہیں سوچا، کون مقدس ہے؟ سنو، جب یہ ہو گیا کہ اس کمیٹی کا کوئی فرد اس کیلیبر کا تھا ہی نہیں، اور اس کا اقرار خود حضرت عمر نے اس سے پہلے بھی کیا ہے کہ میں تو حضرت علی ہی کو دے دیتا خلافت، بڑا احسان فرماتے، لیکن اس لیے نہیں دیا، کئی اسباب انہوں نے بیان کیے، وقت نہیں ہے، لیکن یہاں حضرت علی کے سامنے ایک شرط رکھی گئی، اس لیے کہ اب کوئی چوائس نہیں ہے، ان میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو حضرت علی کا مقابلہ کر سکے، تو کہا ٹھیک ہے حضرت علی، یہ ہے کہ واقعی خلافت کا آپ سے بہتر کسی کو حق نہیں ہے، لیکن ہم ایک شرط پہ آپ کو خلیفہ بناتے ہیں، پہلی تو کہ آپ بنا رہے ہیں، اس پہ شرط رکھ رہے ہیں، آپ کون ہیں بنانے والے، آپ کی ویلیڈیٹی کیا ہے، خیر کوئی بات نہیں، آپ بنا رہے ہیں، شرط کیا ہے جناب کا؟ شرط یہ ہے کہ آپ سیرت شیخین پر عمل کریں گے، یعنی قرآن پر، سیرت رسول اور سیرت شیخین پر عمل کریں گے۔ اگر آپ کو یہ شرط منظور ہے تو بسم اللہ، آپ اعتماد دیکھیں یہ شرط رکھنے والوں کا کہ ان کو کتنا معلوم تھا کہ علی ہر شرط قبول کریں گے مگر یہ نہیں قبول کریں گے، سیرت شیخین۔ آپ فرماتے ہیں اتنی دوستی تھی، اتنا آپس میں شیر و شکر تھے، تو یہ شرط ہی کیوں رکھی؟ شرط کیا مطلب؟ شیر و شکر تھے تو ان کو معلوم تھا کہ حضرت علی بھائی ان کی سیرت پہ عمل کریں گے، اس لیے کہ دوست تھے وہ۔ شرط رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ جانتے تھے کہ نہیں جناب یہ معاملہ دوسرا ہے، شرط ہے۔ حضرت علی نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے، دیکھو میں قرآن پر اور رسول کی سیرت پہ عمل کروں گا، سیرت شیخین پر نہیں۔ کہا نہیں تو اگر ایسا نہیں تو پھر آپ خلیفہ نہیں بنیں گے۔ کہا میں خلیفہ بننے آیا ہوں، مگر مجھ کو یہ بتا دو، دیکھیں آپ عجیب بات ہے، مجھ کو یہ بتا دو کہ سیرت شیخین سیرت رسول کے مطابق ہے یا خلاف ہے؟ اگر سیرت رسول کے مطابق ہے تو وہ تو اس میں آ گئی سیرت میں، اس میں الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟
اگر مخالف ہے تو تم دیوانے ہو جو مجھ سے توقع رکھتے ہو کہ میں سیرت رسول کے بعد کسی ایسی سیرت پر عمل کروں جو سیرت رسول کے خلاف ہے؟ توقع رکھتے ہو مجھ سے؟ لے جاؤ تم اپنی یہ حکومت. تم خلافت تو دے نہیں سکتے, خلافت تو اللہ دیتا ہے, حکومت تم, وہ بھی حکومت تم کون دینے والے ہو؟ چلے جاؤ. واحد, بس بات تمام, واحد حکومت ہے ہسٹری میں حضرت علی کی کہ جس کو کہا جا سکتا ہے کہ جمہوری حکومت تھی. مجمع کا مجمع تھا جو مصر تھا کہ بس آپ کی خلافت ماننی ہے. 3 دن تک پورا مجمع, پورے مسلمان, کہ بس علی کے علاوہ کوئی نہیں, علی 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 کے نعرے تھے بس. واحد ایسی جمہوری حکومت ہوئی. یا یہ کہا جائے کہ علی کی واحد حکومت ہے جو الہی بھی تھی عوامی بھی تھی. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں تو الہی حکومت کو مانتا ہوں, اس کے بھی خلیفہ ہیں. اگر کوئی کہتا ہے میں عوامی حکومت کو مانتا ہوں, اس کے بھی خلیفہ ہیں. صرف علی واحد خلیفہ ہیں. صلوات پر محمد و آل محمد.